آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی آیت کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں جو انصاف کی سب سے بڑی امید ہے اور ہر ناانصافی کا ایک حتمی جواب۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ تو بچ جاتا ہے اور کمزور وہ بیچارہ پس جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جہاں ہر کنگ فقیر ہوگا اور ہر ظالم بے زبان۔ اور اسی دن کا ذکر قرآن سورہ فاتحہ کی اس آیت میں کرتا ہے۔ آج ہم تفسیر کوثر کی روشنی میں اسی آیت کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک۔ تو اس آیت کی پوری گہرائی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ایک اہم لفظ الدین کے مطلب کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، الدین کا لفظی مطلب ہے جزا یعنی بدلہ، اور اطاعت یعنی فرمانبرداری، اور شریعت میں اس سے مراد لی جاتی ہے سزا و جزا کا دن۔ مطلب یہ کہ اللہ صرف اس کائنات کا رب ہی نہیں بلکہ وہ اس دن کا بھی مالک ہے جب ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بہت ہی ضروری نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دن صرف ایک قاضی یا جج کی طرح نہیں ہوگا جو بس ایک لکھے ہوئے قانون کو فالو کرے، نہیں، وہ مالک ہے۔ اب سوچئے، مالک اور قاضی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مالک کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، یہی تو اصل فرق ہے۔ اب جب یہ مالک اور قاضی کا فرق سمجھ میں آ گیا تو ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا، ہر لمحے کا مالک ہے تو پھر خاص طور پر صرف روز جزا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس آیت میں اس دن کو اتنا خاص کیوں بنایا گیا ہے؟ تفسیر کرنے والے اس کی 4 بنیادی وجوہات بتاتے ہیں، جیسا کہ سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، اس دن کوئی دنیاوی مالک نہیں ہوگا۔ دوسرا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تیسری، مکمل حاکمیت صرف اسی کی ہوگی۔ اور چوتھا، یہ امتحان کے مقابلے میں نتیجے کا دن ہوگا۔ چلیے ان کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے پاس ورچوئل یا مجازی ملکیت ہوتی ہے نا؟ حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، لیکن اس دن کوئی دنیاوی مالک نہیں ہوگا، کوئی مجازی مالک نہیں ہوگا، سب کے سب ایک حقیقی مالک کے سامنے برابر کھڑے ہوں گے۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ پر۔ دیکھیں، اس دنیا میں تو لوگ اس مالک کا انکار کر سکتے ہیں، اس سے منہ پھیر سکتے ہیں، مگر اس دن کسی کو انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ ہر زبان پر تالا لگا ہوگا اور ہر جسم گواہی دے رہا ہوگا۔ تیسری وجہ نافرمانی سے جڑی ہے۔ یہاں اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ممکن ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی حاکمیت اور اس کا جلال کچھ ایسا ہوگا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ ایک لفظ بھی اس کے حکم کے خلاف بول سکے۔ اور چوتھی وجہ شاید سب سے دل نشین ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ تھی، ایک ایگزام ہال۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دیا تھا کہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے، مگر قیامت رزلٹ کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں رزلٹ کے دن سارا اختیار صرف اور صرف امتحان لینے والے کے پاس ہوتا ہے۔ اس آیت کی منطقی گہرائی کے بعد آئیے اب ذرا اس کے روحانی اثر اور ہیبت کو محسوس کرتے ہیں، ایک خوبصورت مثال کے ذریعے۔ اس آیت کا خوف اور اس سے عشق دیکھنا ہو تو ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں جھانکنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تب بھی انہیں تنہائی کا ڈر نہیں، اگر قرآن ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جب امام سجاد اپنی نماز میں اس آیت تک پہنچتے تھے، مالک یوم الدین، تو اس آیت کو اتنا دہراتے تھے کہ جو سننے والے ہوتے تھے انہیں لگتا تھا کہ بس ابھی آپ کی روح جسم سے نکل جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ ہے اس آیت کی ہیبت، اس کا جلال۔ تو اس آیات پر ایمان رکھنے کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں سکون کا راستہ ہے۔ روز جزا کا تصور، یہ احساس انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ ہمارا مالک دیکھ رہا ہے اور اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور یہی وہ یقین ہے جو انسان کو خود احتسابی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر مجبور کرتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ایک دن ہر چیز کا حساب دینا ہے تو انسان دنیا میں ہی خود اپنا حساب لینے لگتا ہے۔ یہی تو اصل اصلاح ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خاص نکات یہ ہیں: قیامت کے دن مکمل حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی،
ہماری انسانی اور اخلاقی قدروں کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے، اور آخرت پر یقین ہی اصل میں دل کے سکون کا راستہ ہے۔ تو آج رات سونے سے پہلے بس چند لمحوں کے لیے اپنے اس مالک کو ضرور یاد کیجیے جس کے سامنے ہم سب نے ایک دن پیش ہونا ہے۔ اس تحقیق کا ماخذ تفسیر کوثر جلد اول تھی۔ اس پر غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔